نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی صحابی کسی اور کتاب کو پڑھتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، غصے میں آ جاتے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو پھر تم آسمانی اور کتابوں کو تلاوت کیوں کرتے ہو۔ اس طرح حدیث پاک میں الفاظ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں ہر امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری امت کے محدث حضرت عمر فاروق ہیں، تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نسخے کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تورات کا نسخہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تو عرض کرتے ہیں حضور فقال یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من التوراۃ فسکت۔ ساتھ جا کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، اور حضور نے جب یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ آپ کے اجتہاد میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خاموشی اختیار کی ہے تو خاموشی ہو سکتا ہے اجازت پہ مبنی ہو۔ فجعل یقرأ، تو شروع ہوئے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہی تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، جبھی جبھی وہ تورات کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے، آپ بولتے نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت میں مگن تھے اور تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، جس طرح غصہ سے انسان کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے۔ فقال ابو بکر ثقلت کالسواکل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے رونے والی روئیں، یہ جب کسی بندے پہ ترحم کے لیے، رحم کے لیے اور ترس کے لیے جملہ بولا جاتا تھا کہ اے عمر تجھے رونے والیاں روئیں، دیکھتا نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف کہ آپ غصہ میں کس طرح آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرے کا رنگ کس طرح متغیر ہو رہا ہے اور آپ طلات پڑھتے جا رہے ہیں؟
फ़नज़र उमर इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तौरात को छोड़ा और सरकार के चेहरे को तकना शुरू कर दिया। और इतना गुस्सा में सरकार को जब देखा तो सहाबा की तो फिर कैफियत ही कुछ और होती थी। जब देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इतने गुस्सा में हैं, फ़क़ाल आऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, कहने लगे मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब से, अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी से। यहाँ नाराज़ तो हुजूर हुए हैं, और ये क्यों कहा है मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिल्लाह, अल्लाह की नाराज़गी से और रसूलुल्लाह की नाराज़गी से मैं पनाह मांगता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हैं, अगर सरकार नाराज़ हो गए तो समझो रब नाराज़ हो जाएगा ना। ये सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अकीदा था कि देखो आपने कुरान पाक का इनकार नहीं किया, सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर तिलावत की है तौरात की, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस कदर गुस्सा में आ गए हैं। तो जो इस दौर में कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, कुरान पाक को जलाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए क्या दुआ फरमाते होंगे। किस तरह वो लोग जालिम हैं कि हज़ारों लोगों के दिलों को दुखी कर देते हैं और करोड़ों मुसलमानों के दिलों को इज़ा देते हैं। तो वो तो हैं ही जालिम, उनका कुरान पे यकीन नहीं है, वो सिर्फ लोगों को सताने के लिए। तो बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसा कानून होना चाहिए कि मुसलमानों के शिआर जो है उनका एहतराम किया जाए और उनको किसी तरह भी मुसलमानों को अज़ियत ना दी जाए। लेकिन हम ज़्यादा होने के बावजूद भी कमज़ोर हैं, परेशान से परेशान होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों में इत्तिफाक नहीं है, हम ग्रोहों में बट गए हैं, हम फ़िरक़ों में बट गए हैं, हम मज़ाहिब की आड़ में आकर मज़हब इस्लाम रखने वालों को एक दूसरे को दुश्मन करार दे रहे हैं और इस कदर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं कि वो हमें उसको लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं, वो छोटा सा शोशा छोड़ देता है और मुसलमान इस कदर अपने मुल्क में ही जो है वो एक दूसरे को इस तरह कत्लो गारत का बाज़ार गर्म कर लेते हैं। तो ये एहतजाज करना तो मुसलमानों का हक है, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में आकर मुसलमानों के और राहगीरों के, बीमारों के हुकूक को सल्ब कर देना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम इजाज़त नहीं देते हैं। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम, जब देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ, तो उसी वक़्त अर्ज़ की आऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की नाराज़गी से और उसके रसूल की नाराज़गी से। और साथ ही अर्ज़ की रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। साथ ही ये जुमला अर्ज़ किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए कि हुज़ूर नाराज़ हो गए हैं। अर्ज़ की आका मैं कोई तौरात को पसंद करते हुए तौरात की तिलावत नहीं कर रहा कि कुरान पाक को मैं नापसंद करता हूँ और तौरात पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदीना बिल्लाहि, हम अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गए हैं और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नबी होने पर हम राज़ी हो गए हैं ना। हमें जो अल्लाह ने मज़हब इस्लाम दिया है हम उस पर राज़ी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम नेमत की सूरत में हमें अता कर दिया है, हम उस पर राज़ी हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा का ये अकीदा था कि अगर रसूलुल्लाह नाराज़ हो जाएं तो रब नाराज़ हो जाता है। वो हर वक्त महबूब की नाराज़गी से बचते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए हर काम करते थे और सहाबा तो वो काम करते थे जिससे हमारे महबूब खुश हो जाते हैं ना। वो कहते थे कि महबूब की खुशी में रब की खुशी है। तो देखिए
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ بولا نا، ردینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جب یہ جملہ بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا صحابہ سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور اس دنیا پہ آ جائیں اور تم ان کی اتباع کر کے مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فرمایا میرے ہوتے ہوئے اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سیدھا راستہ یہی ہے تمہارے لیے کہ قرآن پاک کو مانو، قرآن کی تلاوت کرو اور مجھے نبی مان کر میری اتباع اور پیروی کرو، تو پھر تم سیدھے راستے کی طرف جاؤ گے نا۔ سیدھا راستہ محمد مصطفیٰ کی ذات کا راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ دکھایا ہے وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ جو ہمیں کتاب دی ہے وہ کتاب ہدایت ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے متقین کے لیے ہدایت بنا دیا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی پہ جو فائز لوگ ہیں وہی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ہر شخص کتاب پڑھ کر ہدایت بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم کہتے ہیں فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے، ارے یہودی بھی پڑھتے ہوں گے، عیسائی بھی پڑھتے ہوں گے، قادیانی بھی پڑھتے ہوں گے، وہ اپنے مطالب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان تلاوت کرتا ہے تو ہدایت پاتا ہے، یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں نا۔ کیونکہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت صرف متقین کو دیتا ہے، پرہیزگاروں کو دیتا ہے۔ اور تقوی پہ کاربند وہ کون ہے جو کہتے ہیں ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نبی نہیں ہے، اور ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری لازم ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عمر سن لے، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کر لو اور مجھے چھوڑ دو تو سمجھ لینا تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہو۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری کتاب پڑھو اور مجھے پہ ایمان رکھو اور میری ہی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو احباب ذی احتشام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے والا جملہ بہت وزنی ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا أَدْرَكَ نَبُوَّتِي، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو وہ میری اتباع کرتے، یعنی ان کی زندگی میں اگر میں ہوتا تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے، اپنی نبوت کا پرچار نہ کرتے، اپنی کتاب کا پرچار نہ کرتے۔ اگر وہ میری زندگی میں آ جاتے، میری اتباع کرتے اور میری کتاب کی ہی پیروی کرتے، اور تم میرے ہوتے تورات پڑھ رہے ہو، فرمایا تورات میرے ہوتے نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم قرآن پڑھا کرو اور میری اتباع کیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھایا کہ تم کتاب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ کی اتباع کیا کرو، کتاب اللہ کی پیروی کیا کرو، کتاب اللہ کو جو ہے وہ عمل میں لایا کرو اور میری اتباع کیا کرو، تب کامیاب ہوگے، وگرنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔
تو احباب ذی احتشام، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب اللہ، جو اپنی کتاب ہے، اپنا اللہ کا کلام ہے، وہ عطا کیا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں جنہیں کتاب بھی ملی تو سب سے متبرک کتاب ملی، اور نبی بھی ملا تو سب سے افضل نبی ملا۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے، وگرنہ انبیاء جو ہے وہ سرکار کی زیارت کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ عطا کی اور نبی بھی سب سے اعلیٰ عطا کیا۔